قرآن یہ کہتا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، کہ تم وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ان کی طرف تم مائل مت ہونا، ان جیسے مت بننا، ان کی طرف ذرا جو ہے دل کا میلان نہ کرنا، ورنہ تم کو بھی جہنم کی آگ پکڑ لے گی۔ تو بہرحال یہ بڑا سخت مسئلہ ہے۔ تو یہ اس طرح کے جتنے بھی کھیل ہیں جو غیر قوموں کی خصوصیت سمجھے جاتے ہیں تو ان کی تو کسی حال میں اجازت بھی نہیں، اور جو کھیل جس میں کوئی فائدہ ہوتا نہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کھیل باطل ہے البتہ آدمی کا اپنے گھوڑے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سدھانا، یعنی گھوڑے سواری سیکھنے کے لیے گھوڑے کو جو ورزش کرائی جاتی ہے، آدمی خود بھی سوار ہوتا ہے، اس کو بھی مشقت میں ڈالتا ہے، کیونکہ گھوڑے سواری یہ ذریعہ تھا کائی کا جہاد کیا۔ اسی طریقے سے آدمی کا اپنے تیر کو ٹھیک کرنا، تیر اندازی سیکھنا، تو گویا یہ کھیل نہیں ہے، حقیقت میں یہ تو ایک دین کے ایک بہت عظیم جو ہے عمل کو تقویت پہنچانے والی چیزیں تھی، اس لیے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ تو بہرحال ایسی چیزوں کو کھیل میں سے استثناء کیا، ورنہ جو خالص کھیل ہے ان میں اگر کوئی دوسری خرابی نہ بھی ہو تو بھی ویسے دیکھیے ایسی چیزیں جو بعد اپنی ذات کے اعتبار سے جائز، لیکن اس کی مشغولی میں آدمی اتنا اس پہ اندر گھس جاوے، اس کے اندر اتنا ڈیپ میں اتر جاوے کہ اس کی وجہ سے 24 گھنٹے اس کے دل و دماغ پر وہ چیز کیا رہے، چھائی رہے۔ جیسا کہ شعر کے متعلق آتا ہے، بخاری شریف کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے اندر پیٹ میں پیپ پڑ جائے، پیپ پڑ جائے اور وہ پیپ پیٹ کے اندر کے حصے کو کھانے لگے، پیپ ہوتا ہے تو پیپ کی عادت ہوتی ہے، آپ کو زخم لگے گا، پیپ ہوا، اگر آپ دوا نہیں کریں گے تو یہ پیپ کیا ہوگا، بڑھے گا اور آپ کے جسم کو کھائے گا، یعنی اس کو سڑائے گا، بڑھتے بڑھتے پورے عضو کو، پورے جسم کو، تو وہ پیپ جسم کو کھاتا رہے۔ یہ بہتر ہے بنسبت اس پہ کہ کسی کے اندر شعر ہو اور وہ اس میں اٹھ۔ حالانکہ شعر کے متعلق روایتوں میں یہ بھی آتا ہے ان من الشعر لحکمۃ بعد شارق، لیکن وہ اس وقت تھا کیونکہ شعر شاعری ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کے اوپر اس کا سودا سوار ہو جاوے تو پھر وہ 24 گھنٹے اس میں ایسا مشغول، بیت الخلاء میں جاتا ہے تو بھی قافیہ جوڑ رہا ہے، سمجھنا ہے کہ نہیں، کہیں کسی جگہ بھی ہوگا تو بس جو لوگ جہاں شعر شاعری کا ایسا عام ماحول ہوتا ہے وہاں آپ اس چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے یہاں یہ ہے نہیں، اس لیے آپ کو اس کا اندازہ نہیں۔ تو بہرحال اسی طرح شکار کے متعلق آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شکار کے پیچھے پڑا وہ گویا غفلت میں مبتلا ہوا، کیونکہ شکار کا شوق بھی ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر اگر غالب آ جاوے، یعنی کسی کے مزاج میں گھس جاوے تو پھر وہ سارے کاموں سے اس کو بیکار، بس اسی میں لگا رہتا ہے۔ تو بہرحال گویا دیکھو یہاں نبی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر عنوان قائم کیا کہ اسی آدمی کے اوپر شعر شاعری کا اتنا غالب آنا جو اس کو قرآن سے اور اس کے فرائض منصبی سے روک دے تو اس کے لیے یہ وہی ہے۔ تو معلوم ہوا حالانکہ شعر اپنی جگہ پر ایک جائز چیز تھی، لیکن اس کا طبیعت میں اتنا شوق پیدا ہو جانا کہ اس شوق کے نتیجے میں آدمی دوسرے کام کاج چھوڑ دے، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاوے اور 24 گھنٹے اسی میں لگا لپٹا رہے، گھسا رہے، تو اس کے لیے یہ وعید تھی۔